ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ پر اتفاق رائے، 3 روز میں وزارت داخلہ کو ملے گی خنانی اینڈ کالیا منی لانڈرنگ کیس کی دوبارہ انکوائری، لوکل بینک، کاروباری افراد، بیوروکریٹس اور سیاستدان بھی پیش۔ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے یا نہیں کہتی، اب ان کی ہر بات کا میں کیا جواب دوں؟ ان کو تو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ کی وجہ سے ہے، مگر میں چھپ کے وار نہیں کرتا۔ چودھری نثار کا پیپلز پارٹی پر وار، 3 لوگوں کا غائب ہونا خلاف قانون قرار، اسلام آباد سے لاپتہ شخص کے بارے میں کچھ شواہد پولیس کو مل گئے، عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ 62 INGOs کو قانون کے تحت کام کی اجازت، چودھری نثار کہتے ہیں ماضی میں شہریت ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی، اب غیر ملکی شادی شدہ خاتون کو عارضی رہائشی کارڈ دیا جائے گا، کسی کو لینڈنگ کارڈ نہیں ملے گا۔ کرنل ظاہر کو دھوکہ دیا گیا، تیسرے ملک کی سرزمین استعمال کی گئی، وزیر داخلہ کی تصدیق، کہتے ہیں نیپال تحقیقات میں تعاون کر رہا ہے، گستاخانہ مواد کے معاملے پر فیس بک کے نائب صدر اگلے ماہ پاکستان آئیں گے۔ ڈاکٹر عاصم کے مٹ گئے غم، 2 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت، خصوصی عدالت نے 20 لاکھ روپے زیر ضمانت جمع کرانے کا حکم دے دیا، پاسپورٹ کی واپسی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست۔ مردان یونیورسٹی میں طالب علم کا قتل، لاقانونیت پر وزیر اعظم برہم، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے رعایت نہ کرنے کا حکم، نواز شریف کہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا بیٹا پڑھنے جائے اور کفن میں واپس آئے۔ مشال قتل کیس، ویڈیو کے ذریعے جامعہ کے مزید 6 ملازمین کی شناخت، 13 گرفتار، 8 کا 4 روزہ ریمانڈ، نیا پرو وائس چانسلر لگانے کی تیاریاں، درسگاہ سے جاری 2 نوٹیفیکیشنز کی بھی انکوائری۔ رضا ربانی نے ختم کر دی سرکار کی پریشانی، اسحاق ڈار منانے میں کامیاب، وزراء کے ایوان بالا میں موجود رہنے کا حکومتی وعدہ۔ سی پیک کا کریڈٹ لینے والوں نے سنگ بنیاد کیوں نہ رکھا، آصف زرداری قوم کو دھوکہ نہ دیں، شہباز شریف کا طنز، فیصل آباد کے لیے اربوں روپے کے منصوبوں کا اعلان۔ متحدہ نے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا، الیکشن میں ملک بھر سے کامیابی کا دعویٰ، مینڈیٹ سے متعلق غلط فہمی رکھنے والوں کو سرف سے منہ دھونے کا مشورہ۔ جو ہمارے مینڈیٹ پہ چیخ رہے تھے نا، تو وہ اپنا منہ سرف سے دھو لیں، اور جو بیچارے کسی ڈر خوف میں ہمارے مینڈیٹ کر کے چلے گئے، میں انہیں بھی دعوت یاد دیتا ہوں کہ واپس آ جائیں۔ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا جنرل ورکرز اجلاس، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت کو احتجاج ختم کرانے کے لیے مذاکرات نہیں، مطالبات پر عمل کرنا ہوگا۔ پی کے اور اسپائڈر مین عوام کو حقوق دلانے کے لیے میدان میں آ گئے، کراچی میں جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، گورنر ہاؤس پر دھرنے کی دھمکی۔ عمران خان کی روزنامہ دنیا کے سینئر گروپ ایڈیٹر نذیر ناجی کی عیادت کے لیے لاہور میں رہائش گاہ آمد، خیریت دریافت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی عروج پر، سری نگر میں فائرنگ سے نوجوان شہید، آزادی مخالف نعرے لگاؤ ورنہ مار کھاؤ، بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ لاہور میں ایسٹر کی خوشیاں برباد کرنے کی سازش ناکام، پنجاب سوسائٹی میں فورسز کا ایکشن، 1 دہشت گرد ہلاک، خاتون گرفتار، 4 اہلکار زخمی، بارود اور خودکش حملے کی جیکٹ برآمد۔ دنیا نیوز نے جگایا تو اسلام آباد انتظامیہ کو ہوش آیا، تعلیمی اداروں میں آئس نشہ فروخت کرنے والا 2 رکنی گروہ گرفتار، ایف ایس سی کے طلباء علم سے لاکھوں کی منشیات برآمد۔ ایف آئی اے اہلکار جلاد بن گئے، بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں کی پٹائی، زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔
کرپشن پر نیب کا لاہور میں بڑا ایکشن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں 10.5 کروڑ کا گڑبڑ گھوٹالہ کرنے والے 23 ملزمان ایک ہی دن گرفتار۔ پانی کے لیے سوالی، عوام کے گیلن خالی، کراچی میں خواتین کاغذ سے برتن صاف کر کے گزارا کرنے لگیں، مضر صحت پانی سے بچے بیمار پڑ گئے۔ پانی بالکل نہیں ہے، عرصہ ہو گیا ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، کھارا پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، نمکین پانی ہے، اور یہ بچوں کو اتنی الرجی ہو گئی ہے، خارش ہو گئی ہے۔ یہ ربانی کی مہربانی ہے کہ ان کی واپسی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، حکومت اور چیئرمین سینٹ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اسحاق ڈار رضا ربانی کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رضا ربانی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزراء کی حاضری کی یقین دہانی بھی انہیں کرا دی گئی ہے۔ میں چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بہت کوآپریٹ کیا اور جو انہوں نے ایک اپنے بارے میں فیصلہ کیا تھا اس کو انہوں نے وڈرا کرنے کی رضامندی ظاہر کی، اور نہ صرف یہ بلکہ انشاءاللہ منڈے کو وہ سینٹ کا اجلاس بھی بلائیں گے۔ ہماری یعنی جماعت کی طرف سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور خصوصاً چیئرمین رضا ربانی صاحب کو مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میری بات کو سنا اور وزیر اعظم کے پیغام کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا فیصلہ تھا اس کو واپس لیا۔ اور اب بات کریں گے مردان یونیورسٹی میں طالب علم کے قتل کے واقعے کی، جس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ویڈیو میں موجود مزید 6 ملزم بھی یونیورسٹی ملازم نکلے۔ مشال خان کی ہلاکت گولی لگنے سے ہوئی، پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ویڈیو میں موجود یونیورسٹی کے مزید 6 ملازمین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ گرفتاریوں کی تعداد 13، جبکہ تحصیل کونسلر سمیت 8 ملزموں کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ نئے پرو وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ مشال خان قتل کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ واقعے کی ویڈیو میں موجود یونیورسٹی کے مزید 6 ملازمین کی شناخت کر لی گئی۔ ڈی پی او ڈاکٹر میاں سعید کہتے ہیں تفتیش میں سی ٹی ڈی کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ پولیس نے مزید 5 ملزموں کو گرفتار کر لیا، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحصیل کونسلر اور 7 یونیورسٹی ملازمین کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی جی خیبر پختونخوا کو تمام ملزمان کی گرفتاری اور تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پرویز خٹک نے جوڈیشل انکوائری کے لیے سمری پشاور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی۔ چیف جسٹس انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ یونیورسٹی میں پرو وی سی کی تعیناتی کے لیے سمری گورنر ہاؤس ارسال کر دی گئی۔ مشیر ہائر ایجوکیشن مشتاق غنی کہتے ہیں تعیناتی پیر تک ہو جائے گی، 1 ہفتے بعد جامعہ میں تدریسی عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن بھی منظر عام پر آ گیا۔ اسسٹنٹ رجسٹرار کے 13 اپریل کو جاری نوٹیفیکیشن میں مشال خان سمیت 3 طلبہ کے خلاف تحقیقات کا اعلان اور یونیورسٹی میں داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسی روز طلبہ کے تشدد سے مشال دم توڑ گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر مردان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے 13 اور 14 اپریل کو جاری کیے گئے 2 نوٹیفیکیشنز کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ مردان یونیورسٹی واقعے پر وزیر اعظم نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور ملزموں کو کٹہرے میں لانے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے اس واقعے کو ذہنی پستی قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی والد نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا پڑھنے جائے اور کفن میں واپس آئے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عابد ملک کی رپورٹ۔ سارحہ مردان یونیورسٹی کے مجرموں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان۔ پوری قوم کے واقعے کے خلاف ہم آواز ہونے پر زور۔ پولیس کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ مریم نواز بھی طالب علم کے قتل پر شدید دکھی۔ نواز شریف نے کہا کہ وہ مردان یونیورسٹی واقعے پر افسردہ ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ کوئی والد نہیں چاہتا اس کا بیٹا پڑھنے جائے اور کفن میں واپس آئے۔ پوری قوم برداشت اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دے اور مجرموں کو باور کرایا جائے کہ ان سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ مشال خان کی تشدد سے موت کی ویڈیو دیکھ کر انہیں شدید دکھ پہنچا۔ مشتعل ہجوم کا قانون اور انصاف اپنے ہاتھ میں لینا ذہنی پستی کا ثبوت ہے۔ عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔
وزیر داخلہ چودھری نثار نے آج پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ڈان لیکس کی تحقیقات 3 روز میں وزارت داخلہ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ خانانی کالیا کیس میں پیپلز پارٹی حکومت اور FIA ملے ہوئے تھے اور اس معاملے میں دوبارہ سے اثر نو کہا جا رہا ہے کہ اس میں تحقیقات ہوں گی، جبکہ یہ بھی بتایا کہ نجی بینک، بیوروکریٹس اور بزنس مین اور سیاستدان بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ چودھری نثار کی طویل پریس کانفرنس، ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ پر کمیٹی میں اتفاق رائے کا انکشاف، کہتے ہیں رپورٹ ملتے ہی وزیر اعظم کو پیش کر دی جائے گی۔ کنسنسس ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ رپورٹ باضابطہ طور پر اگلے 2-3 دنوں میں وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی۔ جب وزارت داخلہ کو پیش ہو گئی تو ظاہر ہے میں اسی دن یہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم تک پہنچا دوں گا اور اس حوالے سے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پبلک کر دیں گے۔ چودھری نثار نے خانانی اینڈ کالیا کیس میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور FIA پر ملی بھگت کا الزام عائد کیا، کہا کیس میں بڑے بیوروکریٹس، بزنس مین، سیاستدان اور ایک نجی بینک بھی شامل ہے۔ خانانی اینڈ کالیا وہ رننگ امک، جو میں پچھلے دور کی پروسیکیوشن میں گیا میں نے دیکھا کہ اس میں سب ملے ہوئے ہیں، FIA بھی ملا ہوا ہے، حکومت وقت بھی ملی ہوئی ہے، لوکل بینکس بھی انوالوڈ ہیں اس منی لانڈرنگ۔ وزیر داخلہ نے آصف زرداری کے دوستوں کی گمشدگی کے معاملے میں الزامات لگانے پر پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے اٹھائے جانے والے شخص کے حوالے سے کچھ شواہد ملے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے یا نہیں کہتی، اب ان کی ہر بات کا میں کیا جواب دوں۔ ان کو تو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ کی وجہ سے ہے۔ 3 لوگوں کا غائب ہونا خلاف قانون ہے۔ وفاقی حکومت سے جو بھی مدد مانگے گئے ہم ان کو دیں گے۔ جو اسلام آباد سے اٹھایا گیا اس پہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں بہت تحقیق کی ہے، کچھ ہمیں شواہد ملے ہیں۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ کراچی میں رینجرز اختیارات کو ہر دفعہ مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ حکومت سندھ سے رابطہ ہے، نوٹیفیکیشن کا اجرا جلد ہونے کی امید ہے۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک کے ماہرین کو ڈان لیکس پر کیا فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اتفاق رائے اسی پہ ہوا ہے کہ جو ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہوگا، کچھ ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس سے سزا بھی ہو جائے اور معاملہ بھی ٹل۔ تفتیش کرنے والے تھے ان میں سے جو سینئر موسٹ تھا، اس سے میری بات ہوئی تھی، اس کا یہ کہنا تھا ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ حکومت منت سماجت کر رہی تھی کہ اس کو گول کریں، اس کے اپنے آدمی پھنستے تھے۔ اب میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب کوئی چیز طے پا گئی ہے، برائے نام کوئی سزا دی جائے گی۔ ذمہ دار کس کو ٹھہرانا چاہیے اب اس کا تعین کر سکیں گے یا نہیں؟ زیادہ زور شور تب تھا جب سابقہ عسکری قیادت تھی، انہوں نے اس کا بہت سیریس جو ہے ایک وہ پہلو لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ پہ اتفاق رائے ضرور ہوا ہے۔ وزیر داخلہ آج دیگر معاملات پر بھی بولے۔ انہوں نے کہا کہ کرنل حبیب ظاہر کو دھوکہ دے کر تیسرے ملک سے اغوا کیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ گستاخانہ مواد کے معاملے پر فیس بک کے نائب صدر اگلے ماہ پاکستان آئیں گے۔ چودھری نثار نے بتایا کہ 62 INGOs کو قانون کے تحت کام کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اب غیر ملکی شادی شدہ خاتون کو عارضی رہائشی کارڈ دیا جائے گا۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ کرنل کو دھوکہ دے کے اغوا کیا گیا، تیسرے ملک کی سرزمین استعمال ہوئی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کا کرنل ریٹائرڈ حبیب کی گمشدگی پر رد عمل۔ جس انداز سے یہ سب کچھ ہوا، اس میں انفارچونیٹلی ایک تیسرا ملک بھی انوالوڈ ہے، اس کی سرزمین استعمال کی گئی۔ نیپال بڑا تعاون کر رہے ہیں ہم سے اور سب کچھ ان کے تعاون پہ ہی منحصر ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مردان یونیورسٹی میں طالب علم کا قتل وحشیانہ اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا درست فیصلہ کیا۔ یہ کیس تو ایک بلیٹنٹ مرڈر کا ہے۔ اسلام میں تو کسی ایتھیسٹ سے ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے، تو بغیر کسی پروف کے بغیر، اور اگر کسی پہ صحیح الزام بھی ہے اس کا ایک پروسیس ہے۔ چودھری نثار نے کہا کہ ماضی میں پاکستانی شہریت ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں، اب غیر ملکی شادی شدہ خاتون کو عارضی رہائشی کارڈ دیا جائے گا، کسی کو لینڈنگ رائٹس بھی نہیں ملیں گے۔ کیمرامین محمود قریشی کے ساتھ کمر المنور، دنیا نیوز، اسلام آباد۔
वेलकम बैक। रिमांड में रहने वाले की डिमांड पूरी हो गई। डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत मिल गई और अदालत ने ECL से उनका नाम निकालने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि पिंजरे का एक दरवाजा खुल गया तो पंछी उड़ने को पर तोलने लगा। डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन नैब के 2 रेफरेंस अब भी रुकावट हैं। कराची से देखते हैं मुनिस अहमद की रिपोर्ट। राहें खुलने लगी। दहशत गर्दों के इलाज के मुकदमे में जमानत के बाद डॉक्टर आसिम का अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने का हुक्म भी दे दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क इलाज कराने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 2 हफ्ते की रुख्सत दे दी। डॉक्टर आसिम को पासपोर्ट भी मिलेगा। डॉक्टर आसिम को 20 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने और 2 हफ्तों में मुल्क वापसी का हुक्म मिला है। दौरान समाअत डॉक्टर आसिम के वकला का कहना था कि उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड उनके कमर दर्द की सर्जरी बैरून मुल्क से कराने की तजवीज दे चुका है। इलाज न हुआ तो मुस्तकिल माजूरी या फिर जान का खतरा भी लाहक हो सकता है। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि डॉक्टर आसिम गए तो वापस नहीं आएंगे, जिस पर डॉक्टर आसिम ने जवाब दिया कि वापस न आया तो सरकार मेरा जियाउद्दीन अस्पताल जब्त कर सकती है। एक रुकावट तो दूर हुई, लेकिन 462 अरब रुपए और 17 अरब के 2 नैब रेफरेंसेस में डॉक्टर आसिम की जमानत के बावजूद उनका नाम अब तक ECL से नहीं निकाला जा सका। बैरून मुल्क उड़ान भरने के लिए डॉक्टर आसिम ने सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जमा करा दी है। दूसरी जानिब साबिक रुकन कौमी असम्बली और केस में नामजद मुलजिम सलीम शहजाद को मुकदमे में गवाहों की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कैमरामैन अदील अली के साथ मुनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। और अब बात वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्होंने सवाल किया है कि CPAC का क्रेडिट लेने वालों ने संगे बुनियाद क्यों न रखा। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी मजाक करें ना कौम को धोखा दें। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से फैसलाबाद के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान भी किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाजी सियासत करने वालों ने को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो थे ही नहीं। जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम एक दिन दुनिया के साथ में इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि CPAC और गवादर पोर्ट की असल खालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये तो न्यूक्लियर का भी लेते हैं। आप देखें कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो थे ही नहीं, अभी तक उन्होंने ओथ लिया नहीं था। 9 मुलाकातों में जो मैं जाता रहा, मिलता रहा, बात करता रहा, उनको कायल किया गया। आसिफ अली जरदारी के इस बयान पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उन्हें आड़े हाथों लिया। मैंने एक छोटा सा बयान जनाब जरदारी साहब का अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मैंने अपने जमाने में कराया था और गवादर भी मैंने अपने जमाने में कराया था। ये शरीफ बरादरान को आदत है कि ये अपने खाते में डाल लेते हैं। जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? शहबाज शरीफ ने एहतजाजी सियासत करने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। और पड़ोसी क्या कर रहा है? कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा हो गई। पुलवामा के डिग्री कॉलेज में काबिज फोर्सेज ने तलबा पर तशद्दुद किया। मकबूजा वादी में बर्बरियत की नई वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई है। कश्मीरियों पर मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। श्रीनगर में काबिज फोर्सेज ने कश्मीरी नौजवान को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। पुलवामा के डिग्री कॉलेज में काबिज फोर्सेज ने लड़कियों समेत 50 से ज्यादा तलबा को अस्पताल पहुंचा दिया। मकबूजा कश्मीर में गासिब भारतीयों की दरिंदगी उरूज पर पहुंच गई। कश्मीरी नौजवान पर जुल्म ऐसा कि इंसानियत भी शर्मा जाए। काबिज फोर्सेज ने कश्मीरी नौजवान को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौजियों की सफाकियत की नई वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें भारतीय गुंडे आजादी के मतवालों को गाड़ी में डालकर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। सफाक दरिंदे बेगुनाह नौजवानों से जबरदस्ती आजादी मुखालिफ नारे लगवाते रहे। एक और वीडियो में काबिज फौजियों ने एक मासूम कश्मीरी को जमीन पर लिटाकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम है कि और अब
बात करेंगे कुलभूषण को फांसी की सजा और भारतीय मुदाखलत के मामले की। दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाने के लिए नया डॉसियर तैयार कर लिया गया है। वो फांसी की सजा और उसके बाद भारत की जानिब से इस पर जो अवेला किया जा रहा है उस हवाले से दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से नया डॉसियर तैयार कर लिया गया है। ये डॉसियर अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारों और तमाम ममालिक को भेजा जाएगा।